وہ جب قوال پڑھتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ یوں زمین سے اٹھنے لگ جاتا ہے، جستے سے لیٹا ہوتا ہے تو کشتگان خنجر تسلیم راہ جو ہے وہ جب پڑھتے ہیں تو اٹھ جاتا ہے، اور جب ہر زمان از غیب جان دیگر است زمین پہ گر پڑتا ہے، جسم میں جان بھی نہیں۔ تو اب کہا گیا ان سے، قوالوں سے یہ کہا گیا سنو، وہ جو کشتگان خنجر تسلیم رہا ہے بس اسی مصرے کو پڑھتے رہو۔ آپ کی روح کف سے انصری سے جو ہے وہ پرواز کر گئی، آپ کا جسد انور جو ہے وہ میدان میں رکھ دیا نماز ادا کرنے کے لیے۔ جب بادشاہ آ گیا ہے تو ساری گورنمنٹ آ گئی، اور جب قاضی حمید الدین نگوری رحمہ اللہ موجود ہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ، اور ان کے تو سارے صوفیاء کرام بھی وہاں، کیونکہ سب سے بڑے صوفی آپ ہیں، میدان بھر گیا، پورا دہلی آیا ہوا ہے۔ اب سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ جنازہ کون پڑھے گا، امامت کون کرائے گا؟ بھائی علماء بھی موجود ہیں، صوفیاء بھی موجود ہیں، بادشاہ خود موجود ہے، تو کون پڑھائے؟ اب یہ ہوا کہ کون جنازہ پڑھائے، تو خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، انہوں نے ایک صفحہ کھولا اور اس پہ وصیت پڑھنے لگے، کہنے لگے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آپ وصیت فرما گئے ہیں، آپ سب لوگ تمام وصیت سن لو کہ کون آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے گا۔ وصیت جب پڑھنے لگے تو اب ذرا آپ بھی وصیت سن لیجئے، اندازہ ہو جائے کہ صوفی کیسے ہوتے تھے۔ آج کل کے دھوکے بازوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔ آپ ذرا سنیے گا غور سے۔ وصیت شروع ہوئی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرما گئے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے پوری زندگی کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کی فرض نماز تو بڑی دور کی بات ہے، عصر کی سنن جس کو سنتیں کہتے ہیں، عصر کی 4 پہلی سنتیں بھی پوری زندگی جب سے نماز فرض ہوئی ہے اور اب تک کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، 2۔ تیسرا، جب وہ فرض نماز جو ہے اس کی تکبیر اولا کبھی مس نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی پتہ چلا کہ اس نے بلوغت سے لے کے اب تک کبھی نماز جماعت بھی اس نے مس نہ کی ہو، وہ آگے بڑھ کر میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، کیا وہاں مولوی نہیں تھے، قاضی نہیں تھے، صوفیاء نہیں تھے؟ سب تھے، مگر کسی کی جسارت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے۔ تو پھر دہلی کا بادشاہ اور آپ کا مرید سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا، کہنے لگا میں تو چاہتا تھا کہ پردہ رہ جائے، مگر پیر نے میرا پردہ چاک کر دیا، فاش کر دیا، سب کو بتا دیا۔ آگے بڑھے اور دہلی کے بادشاہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ اکبر جل شانہ، دہلی کے بادشاہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ پتا چلا کہ جو آپ کا مرید دہلی کا بادشاہ تھا، ساری زندگی اس نے کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا، کبھی جماعت کی تکبیر اولا اس نے مس نہیں کی، اور کبھی عصر کی جو ہے سنن اس نے قضا نہیں کی، چھوڑی نہیں۔ اور جن کے مریدوں کا یہ حال ہے، اس پیر کا اپنا حال عبادت کا کیا ہوگا؟ تو کیا آج ہم ایسے پیروں کی توہین کریں گے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ مہرولی دہلی میں آپ کو مزار مبارک ہے، میں تو اور وہاں ارد گرد بہت سے اور بھی اولیاء کرام کی قبریں ہیں۔ یہ قطب مینار بھی آپ کے نام ہی کی وجہ سے قطب الدین ایبک نے شروع کیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مکمل کس نے کیا تھا؟ سلطان شمس الدین التمش۔ تو کہتے ہیں کہ قطب مینار جو کہا جاتا ہے وہ بھی یہی کی وجہ۔ تو یہ ساری مشہور چیزیں یہ سب ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں۔ میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ لی، آپ بھی ان کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔